بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو عزیزان محترم اللہ ابلیس کے متعلق تفسیر عرض کروں گا کہ ابلیس جو ہے یہ جن ہے، جنوں میں سے جن ہے۔ یہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کی خدمت میں روشناس کراؤں گا۔ مسائل بیان کرنے سے پہلے جن آگ سے بنا ہوا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو میں مسائل عرض کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں۔ اور دوسرا میرا چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3۔ وہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پانی کے مسائل، طہارت، وضو وغیرہ مسئلہ کے بیانات ہیں۔ آپ نے ان کو سننا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کمنٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ اور میری آپ آج کی ویڈیو دیکھیں، اس میں نے جن کو آگ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے میں ثابت کروں گا۔ اللہ ابلیس، اس کی میں تشریح کروں گا۔ ابلیس کا وزن فعیل ہے اور یہ ابلاس سے بنا ہے، یا پھر بلاس سے ماخوذ ہے، بنا ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے رب العزت کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ ابلیس۔ دوسری جگہ ہے اللہ ابلیس کان من الجن۔ ابلیس جو ہے یہ قوم جن میں سے تھا، جنوں کی ایک قوم میں سے تھا۔ یہ سپارہ جو ہے، پارہ جو ہے یہ 15 ہے، سورۃ کاف ہے، آیات 50 ہے۔ سہ کہتے ہیں عربی میں عزیزان محترم، 30 کو پارہ کہتے ہیں، 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، تو سپارہ 30 پاروں کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ میں 15 پارے کے جو ہے متعلق عرض کر رہا ہوں، اس میں سورۃ کہف میں یہ آیات ہے کہ جن جو ہے یہ جنوں کی قوم میں سے تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابلیس جن تھا، نہ کہ فرشتہ۔ ملائکہ کی نسل نہیں چلتی، فرشتے نر اور مادہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کہے کہ جن جو ہے وہ اپنا فرشتہ تھا، تو عزیزان محترم فرشتوں کی تو نسل نہیں چلتی، فرشتے نر مادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ تو نر مادہ، جنوں کی تو پیدائش ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے جن تھا اور یہ آگ سے بنا ہے، یہ میں ثابت کروں گا آگے چل کر۔ ابلیس کی نسل ہے، جن مادہ بھی ہوتے ہیں اور جن نر بھی ہوتے ہیں۔ قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، آیت سنیں۔ افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، پارہ 15 سورۃ کاف، آیات 50۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے دوست بناتے ہو؟ اس آیات سے جو میں نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، اس آیات سے معلوم ہوا کہ جنات کی نسل ہوتی ہے۔ ابلیس نے خود بھی کہا تھا خلقتنی من نار، پارہ 8 سورۃ اعراف، آیات مبارکہ 12۔ ترجمہ میں اس کا عرض کرتا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی جن نے کہا، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا تو نے مجھے آگ سے، نار سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، پارہ 14 سورۃ حجر، آیات 27۔ اور جن کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے دھوئیں کی آگ سے۔ اس آیات مبارکہ سے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جن کو آتش کی چنگاری سے پیدا کیا ہے۔ چنگاری وہ جس میں دھواں بھی نہ ہو، کیونکہ آگ کی چنگاری میں دھواں نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، پارہ 27 سورۃ رحمان، آیات 15۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
اور جن کو بنایا آگ کی لو سے، آگ کی گرمی تپش سے، اس میں آگ نہیں ہوتی، چنگاری نہیں ہوتی۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، پارہ 23 سورۃ صفات آیات مبارکہ 158۔ اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، فرشتوں کے قبائل میں سے، قبیلہ کی جمع قبائل ہے، قبائلوں میں سے تھا، یعنی جو آگ سے پیدا کیے گئے۔ ان کو جن کہا جاتا تھا اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ ابو عبیدہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ابلیس کا وزن فعیل ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ ابلاس سے مشتق ہے، بنا ہے، یا پھر بلاس سے مشتق ہے۔ پہلے میں نے اپنی تفسیر کر دیا اور پھر میں نے حضرت ابو عبیدہ کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ ابلیس کا معنی کیا ہے، ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ابلیس تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ابا ابلیس نام بتا دیا، اس کا معنی تو کچھ ہوگا، میں معنی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کا معنی ہے ابلیس کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کا معنی ہے۔ اور یہ غیر منصرف، کیونکہ یہ معرفہ اسماء اس کی مثال نہیں ہے، اسے عجمیت کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے۔ زجاج وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ عجمی ہے، اس کا اشتقاق نہیں ہے، اجماع اور تعریف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اجل مطلب آپ شاید میں کچھ عربی الفاظ استعمال کر گیا ہوں، اگر کوئی عربستان کا رہنے والا عربی ہے تو اس کو عربی کہیں گے، اگر پاکستان کے اپنے عرب کے علاوہ کسی اور پاکستانی یا ہندوستانی ایرانی کسی اور ملک کا رہنے والا کسی اور زبان کا جو ہے اس کی سپیکنگ ہے تو اجل مطلب اس کو عجمی کہیں گے۔ عربی عرب کی زبان، عرب کا رہنا عربی، اور اس کے بعد جو کسی اور ملک کا ہوگا اس کی دوسری زبانی ہوگی، اس کو عجمی کہیں گے، اس کو کہیں گے غیر منصرف ہے۔ عجمی کو، زبان کو یا آدمی کو غیر منصرف کہیں گے، یا عربی ہوگا یا عربی زبان ہوگی تو پھر اس کو کہیں گے منصرف۔ اس لیے شیطان غیر منصرف ہے، عربی نہیں ہے، عربی زبان نہیں ہے اس کی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ غیر منصرف ہوا۔ اور اس کا اشتقاق نہیں ہے، اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو کسی سے نکال دینا۔ عربی کا لفظ ایک ہے فعلا، تو پھر اس کو نکالیں گے یا فالو، تفالو، افالو، یہ یعنی کہ وزن نکالیں گے تو بن جائے گا، لیکن ہے غیر منصرف، ہے عجمی، تو پھر کیسے نکالیں گے؟ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سریانی زبان میں ابلیس کا نام عزازیل تھا، ثابت ہوا عربی نہیں ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ سریانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، اور عربی میں اس کو حارث کہتے ہیں، یعنی عزازیل کو عرب لوگ اس کو حارث کہتے ہیں کیونکہ ان کی عربی زبان ہے۔ اس کے 4 پر تھے، شیطان کے ابلیس کے 4 پر تھے۔ یہ معزز ملائکہ میں سے تھا، جنت کے دربانوں میں سے تھا، دنیا کے آسمان کے فرشتوں کا سردار تھا، اس کو زمین اور دنیا کے آسمان کی سلطانی دی گئی تھی، اس کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ ابن زید حسن قتادہ نے کہا ہے کہ ابلیس ابو الجن ہے، یعنی جنوں کا باپ بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام ابو الجن کہا گیا ہے کہ جنوں کا باپ ہے۔ تو عزیز محترم، اگر کسی کے دل میں شک ہو کہ یہ فرشتہ تھا یا کوئی ہے، تو میں اس لیے ثابت کیا ہے کہ ابو الجن ہے، جنوں کا باپ ہے، تو پھر گنجائش بھی نہیں رہ گئی اس کو فرشتہ کہنے کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، بشر کے باپ ہے، یہ ابو الجن ہے شیطان، جنوں کے باپ، اور حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، بشر کے باپ ہے۔ شہر بن حوشب اور بعض اصولیوں نے کہا ہے کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین میں رہتے تھے۔ یہ تو خیالات ہیں نا، اصول ہے نا۔ فرشتوں نے ان جنوں کو قتل کیا تھا، ابلیس اس وقت چھوٹا تھا تو اسے ملائکہ نے قید کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اسے خطاب کیا گیا۔ یہ محر الوجیز میں بھی ہے اور تفسیر قطبی میں بھی عزیز محترم یہ حوالہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جو ہے اس میں جلد اول میں عزیز محترم میں نے سورۃ بقرہ کی آیات، سورۃ بقرہ کی صورت اور آیات وَإِذْ قُلْنَا لِلْآبَاءِ ابلیس کے متعلق جب ابلیس کا معنی تشریح کی تو اس میں یہ موجود ہے۔ بہرحال
مہدی نے ان کے مقابلہ میں یہ بھی روایت کیا کہ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر جنوں سے جنگ کی، ان کو پہاڑوں اور جزیروں میں مار بھگایا۔ ابلیس نے اپنا شرف اور عظمت دیکھی تو یہی چیز اس کی لعنت کا باعث بنی۔ جب انسان کی خطا قبر کی وجہ سے ہو تو اس کی امید نہ رکھو، اور جب خطا معصیت کی وجہ سے ہو تو پھر اس کی امید رکھو۔ یہ میری نصیحت کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معصیت تھی، اور ابلیس لعین کی خطا تکبر تھی۔ یہ قرطبی میں بھی موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیک عمل کرنے سے انسان فرشتوں سے بھی بلند درجہ اور بزرگ ہو جاتا ہے، کیونکہ ملائکہ میں خواہش نفسانی نہیں ہے اور آدمی میں خواہش نفسانی رکھی گئی ہے۔ پس جب آدمی خواہش نفسانی کی مخالفت کرے گا، عبادت الہی میں مشغول ہو جائے گا، تو بے شک ملائکہ سے بھی اعلی درجہ ہو جائے گا۔ یہ شرح عقائد میں بھی موجود ہے، اور شرح عقائد کتاب ہے، اس کی عقائد کی شرح ہے، اس کا نام ہے شرح عقائد۔ شرح عقائد والے نے اپنے حاشیے پہ جو عبارت لکھی ہے وہ محیط کی لکھی ہے، کتاب ہے محیط، وہ اس کی لکھی ہے۔ وہ عربی عبارت بھی میں نے جو ہے محیط کی نقل کر کے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں جو ہے وہ لکھی ہے۔ میں وہ عربی عبارت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ ان الامام الحلوانی من غلب عقلہ شہوتہ فہو خیر من الملائکۃ ومن غلب شہوتہ عقلہ فہو شر من البہیمۃ۔ امام حلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کا عقل خواہشوں پر غالب ہو تو وہ ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے بہتر ہے، اور جس کی خواہش عقل پر غالب آ جائے وہ چارپائیوں سے بدتر ہے۔ تفسیر خازن کے تحت لکھا ہے، اسی جو میں آیات مبارکہ کی تفسیر کر رہا ہوں، وہ عربی عبارت تو میری تفسیر میں موجود ہے خازن کی، لیکن میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمان لوگ چپائیوں سے اس لیے برے ہیں کہ چارپائے اپنی عقل کے موافق اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں، اور بے فرمان لوگ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ چارپائیوں سے بدتر ہیں۔ اگر مسلمان جنوں نے اللہ تعالیٰ کی بے فرمانی کی تو یہ بھی دوزخ جائیں گے۔ امام ابن ابی دنیا نے مقایت الشیطان کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کے لیے چن لیا تھا، اور جب تو نے اس کی طرف توبہ کی تو اس نے تیرے ساتھ کلام فرمایا، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو کہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے، میں سفارش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تو نے اپنا کام پورا کر دیا، تو شیطان کو کہے آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر جائے، اس کے روضہ مبارک پر جائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک پر جائے اور اس کو سجدہ کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ شیطان کو پہنچا دیا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے دیکھو، میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ شیطان کو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے میں بخش دوں گا اللہ نے فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی تو فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر، تیری توبہ قبول کی جائے گی۔ پھر ابلیس نے تکبر کیا اور غصے کا اظہار کیا، کہنے لگا میں اس سے اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اب اس کے مرنے کے بعد سجدہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ابلیس نے کہا ہے موسیٰ تیرا مجھ پر حق ہے، کیونکہ تو نے میری اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی ہے، میری التجا سنا دی ہے، پس تو مجھے 3 جگہ ذکر کرنا، میں تجھے ان مقامات پر جو ہے ہلاک نہیں کروں گا۔
جب تجھے غصہ آ جائے تو مجھے یاد کرنا، کیونکہ میں تیرے اندر خون کی طرح چلتا ہوں، اور جب میدان جنگ میں دشمن کی طرف بڑھنے کا موقع آئے تو مجھے یاد کرنا، کیونکہ جب دشمن کی طرف بڑھنے کا وقت آتا ہے تو میں ابن آدم کے پاس آتا ہوں اور میں اسے اس کا جو ہے بیٹا، اس کی بیوی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر لیتا ہے اور عورت کے پاس جو ہے بیٹھنے سے جو محرمہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کی طرف سے تجھے پیغام پہنچانے والا ہوں گا اور تیری طرف سے اسے پیغام پہنچانے والا ہوں گا۔ امام ابن منذر نے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے، ابلیس آ گیا۔ وہ تو میں موسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس گیا، شیطان کا پیغام پہنچایا، پھر ابلیس کو پہنچایا، ابلیس نے جو ہے نہ مانا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس موسیٰ سے پہلے آیا، تو وہ شیطان جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس ہے، کیا کہتا ہے اب سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیا میری کوئی توبہ کی صورت ہے، اگر میں توبہ کروں تو بخش دے گا، کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی توبہ کی فقط ایک صورت ہے، یعنی شیطان کی توبہ کی بس ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک پر آ کر اسے سجدہ کرے۔ ابلیس نے کہا میں نے جسے زندگی میں سجدہ نہیں کیا اس کے وصال کے بعد اسے سجدہ کروں، یہ محال ہے۔ پاس اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کافر پیدا فرمایا تھا، یعنی شروع ابتدا سے جو ہے اس کو کافر پیدا فرمایا تھا، وہ ایمان لانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی یہ حوالہ دیا ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم میں ڈال دے گا، بہشتیوں کو بہشت میں، جہنمیوں کو جہنم میں، شیطان بھی جہنم میں جائے گا۔ جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 1,00,000 سال کے بعد نکال کر فرمائے گا تو اب بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے۔ شیطان کہے گا میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس وقت نہیں کیا، اب بھی نہیں کروں گا۔ شیطان کو دوبارہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو حضرت روح البیان نے لکھا ہے اپنی تفسیر روح البیان میں۔ حضرت مطلب شیطان کو تو چھوٹ مل گئی کہ تو اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا کہ تو سجدہ کر لے حضرت آدم کی قبر کو۔ پھر موسیٰ کریم نے بھی یہی کہا کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرمائے گا کہ تو سجدہ کر لے، پھر بھی انکاری ہوگا۔ تو اس کی آپ یہی اس لعین کی اپنی ہی قصور ہے، آپ بھی سجدہ کر لیں۔ حضرت محترم اب میں آپ کو ابا واستکبارا، ابا کا معنی عرض کرتا ہوں اس آیات مبارکہ کا۔ ابا ایمان سے ماخوذ ہے، اس سے بنا ہے، اس کا معنی ہے جان بوجھ کر انکاری کرنا، نہ ماننا۔ اسی کے متعلق صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ ابن آدم، اس کا ترجمہ یہ مسلم جو ہے کتاب الایمان میں حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے جب انسان آیات سجدہ پڑھتا ہے اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان علیحدہ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ ابا یا ابی، ابا یہ نادر حرف ہیں جو فعل یفعلو کے وزن پر ہے، حالانکہ اس میں حرف حل کی کوئی بھی نہیں ہے۔ استکبارا یعنی کہ تکبر کا معنی دے رہی ہے، اس کا میں تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ استکبارا سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے استعظام، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ شیطان نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا۔
3 وجہ سے تکبر کیا افضل سمجھا۔ پہلا، میں آتش سے بنایا گیا ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم جو ہے مٹی سے خاک سے بنائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ خاک سے بنایا حضرت آدم۔ دوسرا، میں کئی عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے شیطان نے کہا، اس نے ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی۔ تیسرا، میں نے جو ہے بڑے بڑے امور سر انجام دی ہیں، میں اس سے بھی کوئی حصے جو ہے اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس لیے شیطان 3 وجہ سے اس نے تکبر کیا۔ انشاءاللہ پھر میں تکبر کا بیان کل کو عرض کروں گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں اور یہ مسائل آپ تک، دوستوں تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔